بھول ہی جاتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انی اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ آمین، صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگوں کی یہ خوش نصیبی ہے کہ آج ہم لوگ جمعہ کے مبارک موقع پہ ہارون نگر سیکٹر 1 کی مسجد میں جمعہ کی عبادت کے لیے حاضر ہیں۔ آج ذی القعدہ کی 21 تاریخ ہے اور یہ اسلامی کیلنڈر کا 12واں مہینہ ہے، یعنی آخری مہینہ ہے۔ آج کا جو میرا موضوع ہے بیان کا، وہ موضوع ہے بچوں کی تربیت۔ ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی آیت کی تلاوت کی۔ یہ آیت نمبر 13 ہے سورۃ الحجرہ کی، اور سورۃ نمبر 49۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگوں۔ مسلمانوں سے مخاطب نہیں ہو رہے ہیں، پورے لوگوں سے مخاطب ہو رہے ہیں، جو بھی لوگ ہیں۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ وجعلناکم شعوبا و قبائل، اور تمہیں شاخیں کیا اور قبیلے کیا۔ لتعارفوا، تاکہ تم اپنی پہچان بنائے رکھو۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ اس کے 3 ایکسیپشن ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا۔ حضرت حوا علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے بنایا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3331 میں آتا ہے کہ اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا، اور پسلی جو ہے وہ ٹیڑھی ہوتی ہے۔ عورت کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، اور اگر اس کو تم چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھی رہ جائے گی۔ اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، یعنی
عورت کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے جس سے وہ بالکل نارمل رہے گی، خوش رہے گی۔ اور تیسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا، سورہ مریم میں اس کا ذکر ہے۔ یعنی دنیا میں جو نظام ہے بچہ پیدا ہونے کا، وہ ایک مرد اور ایک عورت سے، اس میں 3 ایکسیپشن ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس کے علاوہ جو بھی لوگ دنیا میں آئیں گے ایک مرد اور ایک عورت کے ذریعے آئیں گے۔ جو بھی بچہ دنیا میں آتا ہے وہ کس حالت میں ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے نبوت عطا فرمائی، اور وہ اس زمین کے سب سے پہلے نبی ہوئے، اور وہاں سے دین اسلام کی شروعات ہوئی۔ آدم علیہ السلام کے پاس بھی ایک شریعت آئی اور وہاں سے دین اسلام کی شروعات ہوئی، اور دین اسلام کو مکمل کیا ہمارے پیارے آقا و مولا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے۔ تو وہ جو دین شروع کیا اللہ تعالیٰ نے، یعنی فطرت پہ شروع کیا دین کو، تو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر بچہ جو دنیا میں آتا ہے، ہر بچہ جو دنیا میں آتا ہے وہ فطرت اسلام پہ آتا ہے، دین فطرت پہ آتا ہے۔ وہ ہر بچہ جو دنیا میں آتا ہے وہ دین فطرت پہ آتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1385 میں فرمایا گیا ہے، اور صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4775 میں آیا ہے، اور سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 4714 میں آیا ہے کہ ہر بچہ جو ہے وہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ جس گھر میں پیدا ہوتا ہے اس کے ماں باپ کے مذہب اور تربیت کی وجہ سے وہ ویسا ہو جاتا ہے۔ جیسے وہ بچہ اگر عیسائی گھر میں پیدا ہوتا ہے تو وہ اسی تربیت میں پلتا بڑھتا ہے اور وہ عیسائی ہو جاتا ہے۔ کوئی یہودی کے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو اسی طرح سے وہ یہودی ہو جاتا ہے۔ کوئی مسلمان کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بچہ مسلمان ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ سارے بچے کی پیدائش دین فطرت پہ ہوتی ہے۔ تو یہ ہے، یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بالکل دین فطرت پہ ہوتا ہے، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو غسل دینے کے بعد جو سب سے پہلا عمل ہے مسلمانوں کے ہاں وہ اذان دینے کا ہے۔ یہ اذان دینا ہمارے ہاں مسلمانوں کے ہاں رائج ہے، اور وہ اس طرح سے رائج ہے کہ داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت۔ اقامت کی کہیں پہ کوئی بات نہیں آئی ہے، لیکن اذان کی بات ہے کہ اذان دینا اجماع امت ہے، یعنی سبھی لوگ اس پہ متفق ہیں۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 1514 میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن درجہ کی ہے۔ حالانکہ بعض محدثین کا اس میں اختلاف ہے، لیکن پھر بھی یہ جو عمل ہے اذان دینے کا، وہ عمل متواتر عمل ہے، یعنی چلا آ رہا ہے۔ تو یہ اذان دینا ایک اہمیت کا حامل ہے۔ ہم لوگ یہ آپس میں گفتگو کبھی کبھی کرتے ہیں کہ دیکھیے بچہ پیدا ہوا تو اذان دیا گیا، اقامت دیا گیا، اور پھر وہ جنازے کی نماز بھی ہوتی ہے جب انسان انتقال کرتا ہے۔ لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ اذان جنازے کی نماز کی نہیں ہے۔ جنازے کی نماز کے لیے کوئی اذان اور اقامت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو اذان ہے وہ اذان اس لیے دیا جاتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ ایک لگا دیا جاتا ہے، تو جب اذان دیا جاتا ہے تو شیطان بھاگتا ہے۔ تو اذان دینے کا یہ دوسری کچھ بیماریاں بھی اس سے دور ہو جاتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو مرگی کی بیماری ہوتی ہے وہ اذان نہیں دینے کی وجہ سے یا اذان دیر میں دینے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو ان کا اپنا یہ ریسرچ ہے، اجتہاد ہے۔ تو باہر کیا ہے، تو اذان ایک اچھا عمل ہے، اور اذان کان میں دینا یا اذان دے کے پھونکنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ جہاں پہ بچہ ہے اس کے پاس اذان دینا چاہیے۔ تو یہ ایک مسلمانوں کا عمل ہے۔ یہ اذان دینے سے بچے کے دل و دماغ میں اللہ کے رسول اور نماز وغیرہ کے بارے میں دل میں ایک بات آ جاتی ہے۔ اس کو ہم تھوڑی دیر میں گفتگو کریں گے وہ کیسے آتی ہے۔
اس کے بعد جو دوسرا عمل ہے وہ دوسرا عمل ہے گھٹی دینے کا۔ گھٹی کہتے ہیں کہ اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بچہ کوئی لایا جاتا تھا تو اس کو گھٹی دیتے تھے، یعنی کھجور کو منہ میں لے کر کے چبا کر کے، منہ مبارک میں لے کر کے چبا کر کے اور نکال کے بچے کے تالو میں لگا دیا جاتا ہے۔ یہ اس کو کہتے ہیں گھٹی دینا۔ اگر کھجور میسر نہ ہو تو شہد کی بھی گھٹی دے سکتے ہیں، شہد بھی لگا دینا چاہیے، لیکن بہتر ہے سنت عمل ہے کھجور دینے کا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6198 میں آیا ہے کہ گھٹی دینا ایک سنت عمل ہے، حالانکہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بچے کو کچھ بھی نہیں دینا چاہیے، معدہ خراب ہو جاتا ہے، لیکن ہم مسلمانوں کا یہ یقین ہے کہ جو بھی چیزیں قرآن اور حدیث میں آئی ہیں اس سے کوئی نقصان نہیں، تو یہ ایک اچھا عمل ہے، یہ دینا چاہیے گھٹی۔ جو تیسرا عمل ہے وہ ہے عقیقہ، بچے کا عقیقہ کرنا۔ عقیقہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جانور کا خون بہانا بچے کے لیے، یعنی جیسے قربانی کرتے ہیں ویسے، تو جانور کا خون بہانا۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 1513 اور جامع ترمذی کی حدیث نمبر 1522 اور صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5772 میں آتا ہے۔ ان تینوں حدیث کے سے ایک جو کنکلوژن ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ 7ویں دن بچے کا عقیقہ کرنا چاہیے، یہ سنت عمل ہے۔ 7ویں دن بچے کا عقیقہ کرنا چاہیے۔ یہاں پہ میں جو لفظ بچہ استعمال کر رہا ہوں اس میں لڑکا اور لڑکی دونوں شامل ہے، جہاں پہ اگر الگ کرنا ہوگا تو ہم لڑکا اور لڑکی بتائیں گے۔ تو بچے کا عقیقہ کرنا چاہیے 7ویں دن۔ بچے کا اچھا نام رکھنا چاہیے، سب سے اچھا نام جو ہے وہ اللہ کے نام پہ نام ہوتا ہے، اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ نام اچھا ہوتا ہے، تو بچے کا ایک اچھا نام رکھنا چاہیے۔ اور لڑکا کے لیے 2 بکرا یا بکری اور لڑکی کے لیے 1 بکرا یا بکری۔ حدیث شریف میں ثابت ہے کہ بکرا بھی کر سکتے ہیں اور بکری بھی کر سکتے ہیں، تو 2 بکرا یا بکری لڑکا کی طرف سے اور 1 بکرا یا بکری لڑکی کی طرف سے عقیقہ کر کے خون بہانا سنت ہے۔ اور اگلا عمل یہ ہے کہ بچے کے سر پہ جو بال ہوتا ہے اس کو اتروا کر کے اور چاندی کے برابر، اس بال کے وزن کے برابر چاندی کو صدقہ کرنا چاہیے۔ یہ عقیقہ کا مطلب ہوتا ہے، یعنی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ عقیقہ کے بدلے گروی رکھا ہوا ہے۔ یعنی عقیقہ ایک ایسا عمل ہے کہ بچے کے اوپر سے جو آفات و بلیات آتے ہیں، مصیبت آتی ہے، نظر گزر لگتا ہے، وہ دور ہو جاتا ہے۔ تو عقیقہ کرنا چاہیے، اور یہ بھی اہم ہے کہ عقیقہ 7ویں دن کرنا چاہیے۔ اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ مطلب عقیقہ کرنے میں یہ اہتمام ہوتا ہے کہ سارے رشتہ دار کو بلایا جائے، دوست احباب کو بلایا جائے، تو اتنا پیسہ ہے نہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کو ٹال دیتے ہیں۔ نہیں، جتنی صلاحیت ہے اس کے حساب سے عقیقہ کر لیں، کوئی ضروری نہیں کہ بڑا فنکشن کریں، اپنی صلاحیت کے حساب سے عقیقہ کر لیں 7ویں دن۔ اور 7ویں دن مشہور یہ ہے کہ 7ویں دن عقیقہ کریں، 14ویں دن کریں یا 21 دن کریں، تو یہ غلط مشہور ہے۔ عقیقہ صرف 7ویں دن ہے، اور اس کے بعد جب کریں گے تو کر لینا چاہیے۔ وہ بالکل ویسے ہی ہے کہ جیسے ہم لوگ ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، نماز چھوٹ جاتی ہے اور عصر کا وقت ہو جاتا ہے تو ظہر کی نماز قضا پڑھتے ہیں، تو عقیقہ بعد میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ عقیقہ سنت کے مطابق 7ویں دن نہیں ہوا، لیکن پھر بھی عقیقہ کو کرنا چاہیے۔ تو عقیقہ یہ ایک خاص عمل ہے مسلمانوں کے یہاں بچوں کے لیے۔ ایک اور چیز رائج ہے کہ جیسے بڑے جانور میں 7 حصہ ہوتا ہے تو 2 حصہ لڑکے کے لیے لے لیا۔ یہ عمل تو جائز نہیں ہے، لیکن یہ چل رہا ہے، تو اپنی صلاحیت کے حساب سے آپ لوگ فیصلہ کر لیں، یا پھر جو مفتی ہیں ان سے لے لیں، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ عقیقہ پورے جانور کا ہو۔ اس کے بعد جو اگلا عمل ہے بچوں مسلمانوں کے ہاں، وہ لڑکا کے لیے ختنہ کا عمل ہے۔ ختنہ کے لیے کوئی عمر متعین نہیں ہے، عام طور سے ہاسپٹل میں بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہیں ختنہ کر دیا جاتا ہے، یا کسی بھی عمر میں بچے کا ختنہ کر سکتے ہیں، لیکن ختنہ سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ختنہ خود 80 سال کی عمر میں کیا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6298 میں یہ بات آئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ختنہ 80 سال کی عمر میں کیا تھا۔ اور اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث نمبر
5891 میں کہ 5 چیزیں جو ہے وہ پیدائشی سنتیں ہیں، یعنی فطرت میں شامل ہیں، اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 604 میں ہے کہ 10 چیزیں فطرت میں شامل ہے۔ تو ابھی ہم صرف 5 چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں یہاں پہ۔ پہلا چیز جو اس میں ہے، پہلا عمل وہ ختنے کا ہے، دوسرا عمل ہے زیر ناف بال کو صاف کرنے کا، تیسرا عمل ہے یہ مونچھ کو ترشوانے کا، اور چوتھا عمل ہے ناخون کو ترشوانے کا، اور 5واں عمل ہے بغل کے بال کو صاف کرنے کا۔ یہ 5 ہے جو پیدائشی سنتیں ہیں، صحیح بخاری میں یہ بات آئی ہے۔ تو اس میں ختنہ کی بات آئی، یعنی ختنہ کو کرنا چاہیے، یہ سنت ہے۔ تو اس طرح سے یہ جو عمل ہے، اس عمل سے بچوں کے دل و دماغ پہ ایک اچھا اثر پڑتا ہے، ایک ماحول بنتا ہے، اور اس کے علم میں یہ بات آتی ہے کہ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ اب بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ کیسا ہوتا ہے، اس کے دماغ میں دل میں کیا چیز ہوتی ہے؟ تو اس کو ہم لوگ 2 پارٹ میں ڈیوائیڈ کر دیں گے۔ بچے کی پیدائش سے لے کر کے 7 سال کی عمر تک بچہ کیا ہوتا ہے، اور 8 سال سے لے کر کے 13 سال کی عمر تک بچہ کیا ہوتا ہے، اس کو 2 حصے میں دیکھیں گے۔ تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے اور 7 سال کی عمر تک، تو جس وقت بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت اس کے ذہن میں صرف 3 چیز ہوتی ہے۔ ایک ایسی باطن چیز ہے جو اللہ تعالیٰ اس کے دل و دماغ میں ڈالتے ہیں، وہ کسی کو نہیں معلوم۔ دوسری چیز جو ہے کہ بچے کے ہاتھ میں کچھ پکڑا دی یا گال کے پاس کچھ رکھ دی تو منہ کی طرف لے کے چلا جائے گا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ بچے کے پیٹ میں جب گندگی تیار ہو جاتی ہے تو وہ اس کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ بس یہی 3 چیزیں ہیں جس میں 2 چیز بچہ عمل میں لاتا ہے۔ اس کے علاوہ بچے کے دل و دماغ میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، ایک دم کوڑا کاغذ۔ ہم اس کو مثال اس طرح سے لیتے ہیں کہ جانور کا جب بچہ پیدا ہوتا ہے، بکری کی مثال لے لیتے ہیں کہ جب بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور میں کرنے لگتا ہے، اور دودھ بھی پینے لگتا ہے، دوڑنے بھی لگتا ہے۔ لیکن انسان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کافی وقت لگتا ہے اس کو بولنے میں، چلنے میں۔ تو یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جانور کو تمام جبلیت کے ساتھ پیدا فرمایا، یعنی کہ اس کے اندر جو چیز ہونی چاہیے تھی وہ پیدائشی اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اس کے بچے کو بڑا ہو کر کے نہ تو حافظ بننا ہے، نہ عالم بننا ہے، نہ ڈاکٹر بننا ہے، نہ انجینئر بننا ہے، نہ نوکری کرنی ہے، وہ بس پیدا ہوا، اس کو ساری چیزیں مل گئی۔ لیکن انسان کا جو بچہ ہے اس کی تربیت ہونی ہے، اس کو سوسائٹی میں رہنا ہے، اس کو ایک اچھا انسان بننا ہے، اس کو حافظ بننا ہے، قرآن عالم بننا ہے، اس کو ڈاکٹر انجینئر بننا ہے، اس کو نوکری کرنا ہے، اس کو بزنس کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تربیت کا معاملہ ہے اور تعلیم کا معاملہ ہے۔ تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بالکل کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے، اور وہ کورا کاغذ کو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ جو سی ڈی جس کو ٹیپ ریکارڈر میں ریکارڈ کرتے ہیں، اگر ٹیپ ریکارڈر کو لگا کے چھوڑ دیا جائے یا یہ سی سی ٹی وی کیمرہ کو ریکارڈ کر کے آن کر کے چھوڑ دیا جائے تو، اور بچہ یہاں پہ موجود ہو اور لوگ بھی موجود ہوں، تو وہ ساری چیزیں ریکارڈ ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح سے بچے کے ذہن میں جو بھی ایکٹیویٹی گھر میں ہوگی اس کے سامنے وہ ساری چیزیں ریکارڈ ہو جائیں گی۔ یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے پاس اچھا اور برا کا کانسیپٹ نہیں ہوتا ہے۔ ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، یعنی رشتہ داری کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو گناہ ثواب کا کوئی کانسیپٹ نہیں اس کے پاس۔ جب پیدا ہوتا ہے بچہ تو اخلاقیات غیر اخلاقیات کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے اس کے پاس، بالکل کورا ہوتا ہے۔ یعنی بچہ ایک ایسا ہے کہ جس کو اس کے ماں باپ جیسا چاہے بنا دیں، اب ہوتا بھی یہی ہے۔ یعنی بچہ جو بھی چیزیں دیکھتا ہے اس کو وہ ریکارڈ کر لیتا، سمجھتا نہیں ہے، ریکارڈ کر لیتا ہے ذہن میں، ریکارڈنگ ہو جاتی ہے بچے کے ذہن میں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گھر کے اندر ایک دینی ماحول، خوشگوار ماحول، سازگار ماحول رہنا چاہیے تاکہ بچے کے اوپر اس کا اچھا اثر پڑے۔ یعنی اگر گھر میں کوئی ماں باپ لڑ گئے، میاں بیوی جھگڑ گئے اور وہاں بچے کے پاس اور ایک دوسرے جھگڑنے لگے، تیز آواز میں بحث مباحثہ شروع ہو گیا، تو بچہ اس کو ریکارڈ کر لیتا ہے۔ اگر ماں بچے کے بغل میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتی ہے، بچہ اس کو ریکارڈ کر لیتا ہے۔ اگر
بچہ دیکھتا ہے کہ وقت وقت پہ ایک آواز آتی ہے اذان کی، اذان اس کے کانسیپٹ نہیں ہے لیکن وقت وقت پہ اذان آتی ہے، اس کو وہ ریکارڈ کر لیتا ہے۔ دیکھتا ہے کہ گھر کے جو مرد ہیں وہ کئی بار باہر نکلتے ہیں پھر چلے آتے ہیں ٹوپی لگا کر کے، تو بچہ اس کو ریکارڈ کر لیتا ہے۔ وہ یہ اب آبزرو کرتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد ہفتے میں ایک دن اس کے گھر کے لوگ مرد جو ہے وہ باہر میں جاتے ہیں، یعنی جمعہ کی نماز پڑھنے جاتے ہیں، اس کو ریکارڈ کر لیتا ہے، یعنی وہ ساری چیزیں ریکارڈ کرتا ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو لوگ روزہ رکھتے ہیں، سحری میں اٹھ جاتے ہیں، دن بھر کچھ نہیں کھاتے ہیں، رات میں کھاتے ہیں، مغرب کے وقت افطار کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن شریف پڑھتے ہیں، اس کو بچہ ریکارڈ کر لیتا ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا، ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں، دیکھیے جمعہ کی نماز میں کتنے لوگ موجود ہیں، رمضان میں بھی لوگ موجود رہتے ہیں، پانچوں وقت میں زیادہ لوگ روزہ رکھتے ہیں نماز کے مقابلے میں، نماز پڑھتے ہیں کم لوگ نہیں، روزہ زیادہ رکھتے ہیں۔ کیوں؟ وہ بچہ اس کو بچپن میں دیکھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ عمل ہے، اچھا عمل ہے، تو بچہ اس کو ریکارڈ کرتا ہے اور وہی چیزیں آگے اس کے لیے چیزیں سامنے آتی ہیں۔ یعنی گھر میں اگر کوئی قرآن شریف پڑھتا ہے مرد یا عورت تو اس کو بچہ ریکارڈ کر لیتا ہے۔ اس طرح سے بچے جو ہے 7 سال کی عمر تک صرف اور صرف ریکارڈنگ کرتے ہیں۔ یعنی بچے کو ڈانٹنا نہیں چاہیے، بچے کو جھڑکنا نہیں چاہیے، بچوں کے سامنے رشتہ داروں کی شکایت نہیں کرنی چاہیے، کسی کی بھی شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن عام طور سے کیا ہوتا ہے کہ رشتہ داروں کی شکایت ہوتی ہے، کیونکہ دوسرے لوگوں سے تو مطلب ہوتا نہیں ہے، تو کبھی شکایت نہیں کرنی چاہیے بچوں کے سامنے رشتہ داروں کی۔ بچوں کے سامنے خوشگوار ماحول، بچوں کے لیے اچھا کھلونا دینا چاہیے، ایسا عمل بچوں کے سامنے ہونا چاہیے جس میں بدعت اور شرک نہیں ہو، وہ عمل بچوں کے سامنے گھر میں ہونا چاہیے۔ تو بچہ اس طرح سے ساری چیزوں کو 7 سال تک ریکارڈ کرتا ہے۔ اور سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 495 میں آیا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، یعنی 7 سال میں بچے کو نماز کا حکم دینا ہے۔ عام طور سے جب بچہ دیکھے گا گھر میں کہ نماز پڑھتے ہیں لوگ، تو وہ حکم جو ہے اس کو وہ امیجیٹ فالو کر لے گا کہ ایسا تو ہوتا ہی ہے، چلو نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن اگر بچے نے یہ آبزرو کیا کہ گھر کے لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں، تب بھی حکم ہے کہ حکم دینا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ گھر کے لوگ اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں تو حکم نہیں دیں، ایسا نہیں ہے، حکم دینا ہے، تو حکم دینا چاہیے بچوں کو۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ 8 سال سے لے کر کے 13 سال کی عمر تک بچے کا کیا معاملہ ہوتا ہے۔ 8 سال سے 13 سال کی عمر تک بچے جو ہے سوالات کرتے ہیں، کوشچن ریز کرتے ہیں۔ اب وہ ریکارڈنگ کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، بچہ سمجھنے لگتا ہے، سب چیز سمجھنے لگتا ہے۔ وہ جیسے سوچے گا ایک سوال کر دے گا۔ اگر ہم لوگ سوچیں اور سوال کر دیں تو ہم لوگ کہے گا یہ پاگل ہے، لیکن بچہ سوچے گا سوال کرے گا۔ تو جیسے ہی بچہ سوال کرتا ہے اس کو جھڑکنا نہیں چاہیے، اس کو روکنا نہیں چاہیے، بچہ جتنا سوال کرے کرنے دینا چاہیے۔ بچے کے سوال کا جواب صحیح طریقے سے دینا چاہیے اور اس سوال کے جواب میں بچے کو بھی شامل کر لینا چاہیے کہ اس طرح سے سوال کا جواب نکلے گا۔ تو بچہ سوال کرے گا، کرنا چاہیے اس کو، بچہ باہر نکلے گا، اس پہ نظر رکھنی ہے، بچے کے اوپر نظر اس طرح سے رکھنی ہے کہ بچہ ڈرے۔ بچے کی پٹائی اس طرح سے نہیں کرنی ہے جس طرح سے ہوتی ہے، اس لیے کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2559 میں اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی شخص سے جھگڑا ہو تو اس کو گال پہ نہیں مارنا چاہیے، یعنی بچے کو بھی گال پہ نہیں مارنا چاہیے۔ تو سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 495 میں 3 چیزیں آئی ہیں۔ ایک میں نے آپ کو بتا دیا کہ 7 سال کی عمر تک میں بچوں کو نماز کے لیے تلقین کرنا ہے، تنبیہ کرنا ہے، بتانا ہے، اور 10 سال کا جب بچہ ہو جائے نماز نہیں پڑھے تو اس کو مارنا ہے۔ تو یہاں پہ مارنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بچے کو پکڑ کے اس کی بالکل پٹائی کر دیا جائے، بچے کو بہت شدت سے مارا جائے، ایسا نہیں، تنبیہاً مارنا ہے، بچے کے گال پہ نہیں مارنا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جو فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے پاس روح قبض کرنے کے لیے، تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک تماچا رسید کیا اور ان کی آنکھ نکل گئی۔ تو 2-3 چیزیں ہوتی ہیں گال پہ مارنے سے، ہو سکتا ہے کہ کان پہ لگ جائے نقصان ہوگا، ہو سکتا ہے کہ ناک اور دانت پہ لگ جائے نقصان ہوگا، تیز تماچے سے آنکھ پہ نقصان ہوگا۔ اس طرح سے بچے کو پیٹھ پہ بھی نہیں مارنا چاہیے، پیٹ پہ بھی نہیں مارنا چاہیے، بچے کو تنبیہاً تلہٹی پہ یا پیر کے حصے میں مارنا چاہیے اور تنبیہاً مارنا چاہیے۔ اور ایسی ضرورت ہی نہیں پڑے گی مارنے کی جب آپ بچے کو ماحول بنا دیں گے شروع سے کہ بچہ
उस माहौल में ढल गया तो बच्चे को मारने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये है। और तीसरी चीज़ ये है कि जब बच्चा 10 साल का हो जाए तो उसके बिस्तर को अलग कर देना चाहिए, इसलिए कि 10 से 13 साल की उम्र में बच्चा बालिग हो जाता है। कोई बच्चा 10 साल में बालिग हो जाता है, कोई 13 साल में बालिग हो जाता है, कोई इस बीच में बालिग हो जाता है। तो बच्चे के बिस्तर को अलग कर देना है, यानी दो भाई आपस में भी नहीं सो सकते हैं, भाई बहन आपस में नहीं सो सकते हैं, बाप बेटा भी आपस साथ नहीं सो सकते हैं। यह अलग करने का मकसद है। जगह कम होने की वजह से उसके बिस्तर को अलग करने का मकसद है कि कुछ ऐसा इंतज़ाम करें कि दोनों सट के ना सोएं। तो ये है 8 से लेकर 13 साल तक की उम्र का मामला। इसके बाद का मरहला अलग है। तो ये बच्चे की तरबियत का मामला है। अब हम देखते ये हैं कि माँ अपने जान को छुड़ाने के लिए बच्चे को हाथ में मोबाइल दे देती है। 5 साल की उम्र तक बच्चे को न कोई मोबाइल देना चाहिए, न ही उसके सामने टीवी पे कुछ देखना चाहिए, स्क्रीन उसके सामने नहीं आना चाहिए। 5 साल, ये साइंस का रिसर्च है, 5 साल की उम्र तक बच्चों को नहीं देना चाहिए। और उसके बाद भी अगर बच्चे को मोबाइल वगैरह देते हैं तो क्या होता है कि बच्चा जब मोबाइल पे देखता है तो ज़्यादातर उसके सामने गेम आ जाता है, हॉरर फिल्म आ जाती है बच्चे के सामने। तो ये जो गेम और हॉरर फिल्म है, इसको जब बच्चा देखता है तो देखते हुए कि बच्चे को खुशी महसूस होती है, बच्चे को एक इत्मीनान महसूस होता है, बच्चे को एक की हौसला अफजाई होती है। ये 3 चीज़ें बच्चे के साथ होती है जब वो हॉरर फिल्म देखता है। आधा घंटा 1 घंटा जब गुजरता है तो उसके अंदर होती है। ये क्यों होता है? ब्रेन में एक हार्मोन है डोपामीन, वो निकलता है। और ये डोपामीन जो हार्मोन है, इससे खुशियाँ मिलती हैं, सेटिस्फैक्शन मिलता है, हौसला अफजाई होती है। और ये घटता नहीं है, वो ऐसे ही है कि कोई बच्चा अगर ड्रग्स लेने लगा तो धीरे धीरे ड्रग्स की क्वांटिटी जो है बढ़ती जाती है। इसी तरह से ये डोपामीन जो निकलता है दिमाग में, ये बढ़ता जाता है। और ये जो डोपामीन है, इतना ख़राब इसका असर होता है कि बच्चे इसके एडिक्ट हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं, और बाद में बच्चा डिप्रेशन में भी चला जाता है। इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि बच्चा जो है हमेशा उसी तरह का उसका माहौल हो। और वो देखते होंगे कि खाना भी खा रहा है तो मोबाइल देख रहा है, माँ उसको खाने मुंह में ठूस रही है, खिला नहीं रही है, ठूस रही है। ये अमल बिल्कुल ऐसा अमल है कि इसको तो बयान ही नहीं किया जा सकता है, इतना ख़राब अमल है। तो बच्चे के ऊपर इसका रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए कि बच्चे की तरबियत कैसे करें। एक और अमल है कि जब बच्चा 1 साल का हो जाता है तो उसका हैप्पी बर्थडे करते हैं। ये सरासर इस्लाम में नहीं है। केक काटना, सेंटा क्रूज की टोपी पहनना, कुछ चीज़ें उछालना और हैप्पी बर्थडे का नारा लगाना, इससे क्या है? ये इस्लामी अमल नहीं है, ये क्रिश्चियनिटी का मामला है। बच्चे के जहन में क्रिश्चियनिटी भर रही है, जबकि बच्चे को इस्लाम का माहौल देना है। क़यामत के दिन बच्चा खड़ा हो जाएगा, बाप का गिरेबा पकड़ लेगा कि इसने मुझको तरबियत नहीं दी थी, इसने मुझको दीन की तालीम नहीं दी थी। तो उस क़यामत के दिन से डरना होगा बाप को, माँ को। तो बच्चे की तरबियत ऐसी करनी चाहिए कि कोई दूसरा अमल उसके सामने ऐसा ना हो। इस अमल से क्या होता है, तो पैसे बर्बाद होते हैं, दूसरे बच्चे के जहन साजी होती है, और दूसरे गरीब लोगों पे उसका असर पड़ता है। वो समझते हैं कि ये अमल जायज़ है। जो घर में नौकर, ड्राइवर और दूसरे लोग इसको देखते हैं तो वो लोग भी कोशिश करते हैं कि हैप्पी बर्थडे किया जाए। मांगने वाले भीख मांग करके हैप्पी बर्थडे कर लेते हैं। तो ये सरासर गलत अमल है, इससे परहेज़ करना चाहिए। तो ये है बच्चों की तरबियत में छोटा छोटा अमल, यानी जब घर में खाना खाएं तो सब लोग दस्तरखान पे एक साथ बैठ के खाएं, बच्चे को भी बैठा लें, पहले हाथ धोएं, बच्चा उसको देखेगा, ऑब्जर्व करेगा, दस्तरखान पे बैठें, बिस्मिल्लाह करके खाएं, दाहिने हाथ से खाएं, बीच बीच में खाने की तारीफ़ करें, जब खाना मुकम्मल हो जाए तो उसकी दुआ पढ़ें। बच्चा उसको समझेगा, उसको एब्जॉर्व करेगा, उसको याद करेगा। बच्चे को मस्जिद में ज़रूर लेकर के आइए। बच्चा जब बालिग नहीं है तो उसको मस्जिद में पैम्पर वगैरह पहना के लाना चाहिए। तुर्की में बच्चों के लिए अलग इंतज़ाम किया गया है। वैसे भी इस्लाम में बच्चों के लिए अलग सफ़ का इंतज़ाम करने का हुक्म है, तो अलग सफ़ का इंतज़ाम कर देना चाहिए छोटे बच्चों को। और जो बच्चा 7 साल का हो जाता है वो बच्चा अपने बाप के बगल में उसको खड़ा करना चाहिए। इससे सफ़ नहीं टूटती है। ये गलतफहमी फैली हुई है कि सफ़ टूट जाती है, बच्चा बीच में आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होती। बच्चे को अपने बगल में, उस बाप को चाहिए कि बच्चे को अपने बगल में खड़ा करे। बच्चे की इज्जत करनी चाहिए। ये बच्चा जो है हमारा फ्यूचर है, और नहीं तो अगर इस तरह की तरबियत नहीं होगी तो आप देख रहे हैं
اسی کالونی کی مثال دیتے ہیں کہ 25-30 سال سے تبلیغی جماعت والے گھومتے ہیں اور سال میں 1-2 نمازی بنتے ہیں. وہ بولتے رہتے ہیں ہر ہفتے جا کر کے، کوئی آتا ہی نہیں نماز پڑھنے کے لیے. وہ آئے گا جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آئے گا، وہ رمضان شریف میں نماز پڑھنے کے لیے آئے گا، لیکن ایسے نہیں آئے گا وہ، اس لیے اس کو ماحول نہیں ملا. تو اس طرح کا ہوتا ہی رہے گا. تو اس طرح سے جو ہے بچے کی تربیت کرنی چاہیے. ایک معاملہ سیکریٹری صاحب سے اجازت لے کر کے بتانے کی کوشش کریں گے کہ مغرب کی اذان اور نماز کے بیچ میں کا معاملہ ہے. کچھ لوگ، میں نے بھی آبزرو کیا، کچھ لوگ بھی شکایت کرتے ہیں کہ اذان ہوتی ہے اور فوراً جماعت کھڑی ہو جاتی ہے. تو اس کے اندر 3 معاملہ ہے. ایک معاملہ تو یہ ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1183 اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1939 میں آیا ہے کہ اذان اور فرض نماز کے بیچ میں سنت ہے. یہ سنت مؤکدہ نہیں ہے لیکن ہے. تو جو لوگ اس کے قائل ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، پڑھ لیں. کم سے کم 5 منٹ کا وقفہ ہونا چاہیے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ڈیری کی طرف سے آ رہے ہیں، کوئی فیڈرل سے آ رہے ہیں، اب بھاگے چلے آ رہے ہیں، دوڑنے بھاگنے میں یہاں آیا تو 1 رکعت چھوٹ گئی، کسی کی 2 رکعت چھوٹ گئی، کسی کی 3 رکعت چھوٹ گئی. کوئی شخص آیا وضو کرنے کے لیے، اس کو استنجا لگا ہوا ہے. اب وہ جو ہے سوچ رہا ہے کہ اذان کمپلیٹ ہو جائے تو استنجا کریں. اب معاملہ یہ ہو رہا ہے کہ اذان کمپلیٹ ہوئی، استنجا کیا، وضو کر کے آیا تو نماز ختم. تو یہ کم سے کم 5 منٹ کا وقفہ ہونا چاہیے، چونکہ رمضان شریف میں 15 منٹ کا وقفہ دیا جاتا ہے. اس سے نماز مکروہ نہیں ہوتی ہے. اور تیسرا یہ ہے اس کا جواز کہ بہت سے لوگ ہر مہینے روزہ رکھتے ہیں. تو جو لوگ روزہ رکھتے ہیں تو ان کے لیے کیا ہے کہ وہ افطار کر کے اتنا وقت مل جاتا ہے کہ وہ آ جائیں، تو ان کے لیے بھی جماعت وہ پکڑ لیں گے. تو سیکریٹری صاحب سے یہ گزارش ہے کہ اس پہ سوچیں تاکہ لوگوں کو اس کا فائدہ ہو. اس میں کہیں کوئی مضائقہ نہیں ہے. ابھی میں نے جو بیان کیا اس میں کچھ غلطیاں ہوئی ہوں گی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ معاف فرما دیں. اور آپ لوگوں کو سننے میں کوئی تکلیف ہوئی ہوگی، اچھا نہیں لگا ہوگا، تو آپ لوگ اس سے بھی گزارش ہے کہ گزر کر دیں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.